میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور مجھے تو بہت برا لگا، اور یہ کافی بدتمیز طریقہ تھا بات کرنے کا. اگر کوئی بھی بات کر رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون انسان سامنے بیٹھا بات کر رہا ہے، اگر بدتمیزی کرا تو وہ بدتمیزی ہی ہوگی. اور میں نے کمنٹ کر دیا اور اس کے اوپر بھئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ روڈ بیہیویئر نہیں ہے. عورتیں اتنی اپروچیبل کیوں ہو گئی ہیں سر؟ یہ اصلی بات ہے. دیکھا یہ فیمنسٹک چور پکڑا گیا، فیمنسٹک چور تھا آپ کے دل میں. اور اسی کو بدتمیزی کہتے ہیں، اسی کو روڈ بیہیویئر کہتے ہیں. کیسے کہتے ہیں آپ نے نوٹس نہیں کیا، پر میں نے نوٹس کیا ہے. سر ساحل ادیم نے سوال پوچھا ہے کہ عورتیں اتنی اپروچیبل کیوں ہو گئی. ابھی لڑکی نے منہ نہیں کھولا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے فیمنسٹ اپروچ، یہ ہے فیمنسٹ چور. یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ کے دل میں ہے، فیمنسٹ چور. یہ طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں کب اس بات کی اجازت ہے کہ آپ لوگوں کی نیتوں پر ٹیگ لگائیں یا نیتوں کے بارے میں بات کریں یا بتانے کی کوشش کریں کہ ان کے دل میں کیا ہے. اس چیز کی ہمیں قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو پہچان کے رکھنا چاہیے. دوسری بات جو یہاں پر ہوئی وہ یہ کہ اگر آپ نے سوال کر لیا تو پھر اس کا جواب سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے جج ہی کرنا ہے تو پہلے آپ سوال کا جواب تو لیں، اس کی بنا پر آپ پرکھیں گے، دلوں کے اندر نہیں جھانکیں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، اسے ہی بدتمیزی کہتے ہیں. یہی روڈ بیہیویئر ہے جس کے اوپر میں بات کر رہی تھی. مردوں کو جو کہا وہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئر کرتے ہیں، عورتیں اتنی ایزیلی اپروچیبل کیوں ہوئی ہیں، اس کا جواب مجھے ایک سائیکالوجسٹ کے طور پہ دیں. یہاں پر سر ساحل عظیم کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں یہ خواتین کا قصور ہے، مردوں کی نفسیات کا مسئلہ نہیں ہے. آپ جب نفسیات جانتے ہیں، نفسیات کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آپ کو تو اس بات کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، نہ کہ یہ ایک سوشل ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ مرد کی نفسیات کا مسئلہ ہے. اس کو چاہیے ایک ٹائم کے اوپر 10 12 افیئرز، میرج کے علاوہ، شادی کے علاوہ. تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ عورتیں اپروچیبل ہو گئی ہیں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ عورتوں کو جب ان کی جذباتی ضروریات کو پورا گھروں کے اندر نہیں کیا جائے گا، میں صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہی، اس کے اندر آپ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو شامل کر رہے ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل کر لیں. جب ان کی ضروریات، جذباتی ضروریات گھر میں پوری نہیں ہو رہی تو یقیناً وہ ذہنی مریض ہیں. اس معاملے میں ان کو ضرورت ہے، ان کو ڈیفیشنسی ہے ایک چیز کی، ان میں کمی ہے اس جذباتی خوراک کی جس کی ان کو ضرورت ہے. اور پھر ان کو جہاں سے بھی نظر آتی ہے، تو جیسے ایک انسان کا، زیادہ بیمار انسان کا حال ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی میڈیسن دے دو، اسے اس بات سے فرق نہیں پڑا کہ اس کے لانگ ٹرم اثرات کیا ہوں گے، وہ اس کو کھا لیتا ہے. اس کے لانگ ٹرم جو نقصانات ہیں اس کو نظر سے پرے کر کے، اس کو ایک سائڈ پہ کر کے وہ دوائی کھا لے گا، کیونکہ اس کو وقتی سکون چاہیے، اس کو وہ چیز تکلیف دے رہی ہے. اور عورتوں یا لڑکیوں کا یہ مسئلہ اس قدر کیوں ہے؟ عورتیں اس لیے اپروچیبل ہیں کہ وہ ایموشنلی ولنریبل ہیں، ان کو سپورٹ نہیں ملتی، ان کو بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا جذباتی طور پر سامنا کرنا پڑتا ہے. ان سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیہیو کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جذباتی طور پر کمزور رکھا ہے، اور اسی جذباتی کمزوری کی وجہ سے ان کو نازک کہا گیا ہے. اب عورتیں اگر نازک ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا الزام عورتوں پر لگا دیں اور یہ بلیم گیم کھیلیں. ایسے نہیں ہوتا، ایسے معاشروں کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، ایسے چیزیں نہیں بدلتی. اور سر ساحل ادیم نے تو اچھا خاصا شوق کیا ہے. مطلب یہ کہ ایک وقت تک آپ یہ کہتے رہیں کہ عورتوں کو امپاور کریں، اسلام عورت کو ویلیو دیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ نے کہیں. اور اب جب عورتوں کے جنمن مسائل ہیں اس کے اوپر آپ بات کرنے لگے تو جی قصور سارا عورتوں کا ہے. اگلے ہی دن میں بات سن رہی تھی کہ کرپٹ لوگوں کو پارلیمنٹ میں عورتوں نے بھرا ہے. سبحان اللہ! مطلب دنیا جہان کے سارے قصور جو ہیں وہ بس عورتوں نے کیے ہیں، مرد ہر عیب سے پاک ہیں. یہ بھی ایک عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ عورتیں عورتوں کی دشمن ہیں، مرد مردوں کے دشمن ہیں. جب بیٹھتے ہیں منہ کھولتے ہیں مردوں کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ مرد تو ہے ہی ایسا، عورت کو خیال کرنا چاہیے، مرد تو ہیں ہی گندے، اور مرد کی نظر کے بارے میں مرد ہی بہتر جانتا ہے. بھائی آپ بہتر جانتے ہیں تو آپ ان کو چینج کر لیں. آپ نے ہی رسپانسبلٹی لینی ہے معاشروں کی تبدیلی کی، آپ نے ہی معاشروں کو ترتیب دینا ہے. آپ کے سر پہ ہی ہیں یہ ڈیوٹیز، عورتوں کے سر پہ تو نہیں ہے. آپ سے خود ہی نہیں ہو رہا، الزام عورتوں پہ. ساری باتیں ایک طرف، سب سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 پڑھ لیتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا آپ کو انفارمیشن دی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور پھر پتہ چلے گا کہ ایسے مرد قصوروار ہیں یا عورتیں قصوروار ہیں. عورتیں اپروچیبل ہیں بھی تو ان کا کیا کرنا چاہیے.
آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں، پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، ان کا جب مہر ادا کر دو، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ ہی چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان سے منکر ہوا اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا دوسری ایک آیت لے لیتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 24، اس کے اندر عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کبھی نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا کہ اگر ایک نصیحت مرد کو کی ہے تو ساتھ میں عورت کو بھی کرنی ہے، اور اگر ایک عورت کو نصیحت کی ہے تو پھر اس کی نصیحت مرد کو بھی ہونی ہے ساتھ ہی۔ یہ پیٹریارکل اور فیمنسٹ لوگوں نے جو معاشرے کے اندر گند پھیلایا ہوا ہے نا، اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 دیکھتے ہیں اور اس کو پہلے ریڈ کر لیتے ہیں۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے، تو وہ مومن لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں اور خدا تمہاری ایمان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، ان سے نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ یہ ولی والا بھی جو ایک کانسیپٹ نکالا ہوا ہے عورتوں کے لیے، یہ ولی والا کانسیپٹ، مالکوں والا کانسیپٹ آزاد عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ غلام عورتوں کے لیے ہے۔ آزاد عورتیں آزاد ہیں نکاح کرنے کے لیے جسے وہ پسند کریں، اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ خیر اس کو تو میں کسی اور جگہ پر مزید نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ایکسپلین کروں گی، اور قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہی ایکسپلین کروں گی۔ اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرط یہ کہ وہ پاک دامن ہو اور ایسی نہ ہوں کہ کھلم کھلا بدکاری کریں یا چھپے دوست بناتی ہوں۔ پھر اگر نکاح میں آئیں اور بدکاری کا ارتکاب کریں تو جو آزاد عورتوں کو سزا ہے اس کی آدھی ان کی سزا ہے، اور باقی ڈیٹیل اس کے اندر ہے۔ اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کہ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ دونوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا شخص ایسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اور ایسی عورتیں جو اس طرح سے گناہ کر بیٹھتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر مردوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایسی عورتوں کو چوز نہ کریں جو چھپی دوستیاں لگاتی ہیں، جو لارے لگاتی ہیں، جو بدکاری کرتی ہیں۔ آپ ان سے بچیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا دماغ کام کرتا ہے عورتوں کی نسبت زیادہ۔ آپ نے تو خود کو عقل کل بھی بنایا ہوا، تو پھر آپ کیوں نہیں مردوں سے یہ ہو رہا؟ کیوں آپ الزام جو ہے وہ عورتوں پہ ہی لگا رہے ہیں؟ اور اگر مرد ایسا کرتے ہیں، عورتوں کو لارے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ چھپی دوستیاں کرتے ہیں، شادی کے نام کے اوپر ان کو پیار محبت کے جھانسے دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ معاف کرنے والا رحیم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ کفر کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، تو پھر کیا ہے؟ ان کے لیے ان کی آخرت برباد ہو گئی ہے۔ یہ ہم نے بتانا ہے آپ کو، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ ممبر آپ سنبھال کے بیٹھے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فالوورز آپ کے ہیں، ہمارے پاس تو اجازت بھی نہیں تھی آپ لوگوں کی کل تک کہ ہم دین کے اوپر بات کریں۔ آپ نے کیوں نہیں یہ آیتیں کھول کے سنائی؟ آپ الٹا عورتوں کو بلیم کریں گے، حد ہے۔